بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا سبق نمبر 56 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ دہم، یعنی آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق 10ویں حصے کو ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 55 میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد شریعہ سے متعلق 9ویں سبق کا ذکر کی تفصیل ذکر کی تھی، جس میں مقاصد شریعہ کی تیسری قسم یعنی شریعت کے وضع کا مقصد اس سے مقتضا پر عمل کرنا، اس کی تفصیل ذکر کی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ شرعی مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت سے اوپر کا مکلف نہیں بنایا ہے، اور البتہ مشقت والی تکلیف موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو احکام بندے کے ذمے لگے ہیں اس میں انسان کو بالکل سرے سے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ذکر کیا تھا کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف مقصود نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ذکر کیا تھا کہ شارع کی تکلیف کو عام زندگی میں جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے اس طرح سمجھنا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ بتایا تھا کہ اصل میں تکلیف سے مقصد ایک کام سر انجام دینا ہے، لہٰذا تکلیف کو مقصود نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر یہ ذکر کیا تھا کہ مشقت کو شریعت نے دور کیوں کیا ہے، اس میں 2 حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں بیان کی تھی۔ اور 7ویں نمبر پر یہ بتایا تھا کہ سخت تکلیف اور عمومی تکلیف میں کیا فرق ہے۔ 8ویں نمبر پر اعمال کے اعتبار سے مشقتوں میں فرق کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور 9ویں نمبر پر شریعت کی سختی اور نرمی کی وجوہات تفصیل سے ذکر کیا۔ آج کے سبق میں ہم جو چوتھی قسم ہے مقاصد شارع کے، اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ چوتھی قسم ہے قصد الشارع فی دخول المکلف تحت احکام شرعیہ۔ شارع کا قصد ہے کہ مکلف احکام شرعیہ کے تحت داخل ہو جائے، تو اس کی تفصیل آج کے سبق میں ذکر کریں گے، اور اس کے جو باقی حصہ ہے وہ اگلے سبق میں اس کو ذکر کریں گے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے تحت بہت زیادہ تفصیل ذکر کی ہے، اور کئی مسائل کا عنوان قائم کر کے اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ اس میں جو مسئلہ نمبر 9 ہے، اور مسئلہ نمبر 9 سے لے کر مسئلہ نمبر 16 تک موضوع سے ہٹ کر مباحث ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے دیگر موضوعات کی طرف نکل جاتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے وہ مضامین ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو بحث ہے اس لیے تفصیلی ہو گئی ہے کہ اس میں مسئلہ نمبر 9 سے لے کر مسئلہ نمبر 16 تک موضوع سے ہٹ کر مباحث ہے۔ اس میں جو بنیادی مباحث ہے وہ یہ ہے کہ مکلف میں سے کوئی بھی احکام شرعیہ سے مستثنیٰ نہیں۔ اس بیس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت عمدہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرعیہ میں سے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں قرار دیا، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، کوئی بھی شریعت سے مستثنیٰ نہیں، لہٰذا اس میں شارع کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں میں سے عام لوگ ہو، خاص لوگ ہو، سب کو احکام کا مکلف بنایا ہے کہ اگر بادشاہ ہے اور ایک فقیر ہے، سب احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، لہٰذا سب کو احکام شرعیہ کے تابع ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو تابع کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح احوال میں بھی جیسے کہ عام جو لوگوں کے اعتبار سے عام ہیں، چاہے وہ خاص لوگ ہو یا عام لوگ ہو، اس طرح جو مواقع ہے اور حالات ہے اس میں بھی ظاہر باطن سب حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 17 میں یہ بیان کیا ہے کہ مصالح اور مفاسد اور ان میں ترجیح کے بارے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے۔
تو 17، 18 اور 19 نمبر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مصالح اور مفاسد ہے اس میں تو جو ترجیح ہے کس بنیاد پر ہوگی۔ پھر جو مسئلہ نمبر 18 اور 19 ہے اس میں شرعی احکام کی تعلیل سے متعلق بحث کی ہے۔ یعنی یہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ ایک جو حکم ہوتا ہے حکم شرعی وہ علت پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، اور علت کے ساتھ اس کا حکم بدلتا رہتا ہے، علت کی بنیاد پر اس پہ حکم لگتا ہے۔ تو اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علت کی بحث کی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ جو علت کی بحث ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق آخر میں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اس سلسلے میں جو اس نوع ہے اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید بحث کی ہے، چنانچہ مسئلہ نمبر 1 میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا مقصد مکلف کو اپنی خواہشات سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لانا، تاکہ وہ اضطراری کی طرح اختیاری میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو۔ اس میں اس بات سے متعلق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی خواہشات سے نکالنا، یعنی ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس دیا ہے، دل دیا ہے، ذہن دیا ہے، تو قدرتی طور پر انسان میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو اس خواہشات کے دائرے سے نکالا ہے اور اپنے تابع بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ میرے تابع بن کر زندگی گزارے۔ تو جس طرح کہ ایک انسان بعض اضطراری امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع ہوتا ہے، مثلا انسان کو کب موت آتی ہے، کب پیدا ہوتا ہے، اس طرح اس کے زندگی کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اختیاری امور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں پھر ادلہ نقلیہ اور ادلہ عقلیہ تفصیل سے ذکر کیے ہیں، اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ سارے اعتراضات ذکر کیے اور اس کے جوابات دیے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خواہشات کے تابع نہیں بناتے اور اپنے احکامات کے تابع بناتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائدے کا خیال نہیں رکھا اور اس کی تکلیف اٹھانے کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان کو تکلیف نہ ہو، لیکن انسان کو اگر اس کے خواہش کے تابع بنا دیا جائے تو انسان کو پھر معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنے لیے نقصان دہ چیز کو اختیار کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خواہشات کے دائرے سے نکالا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس میں انسان اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے اور اس میں امر، نہی یا تخییر کو نہیں دیکھتا تو وہ عمل باطل ہوگا۔ یعنی اگر انسان صرف اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ عمل درست نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ نے منع کیا ہے یا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو پھر یہ درست سمت میں ہوگا، اور اگر یہ محض اپنے خواہش کو دیکھتا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر اس میں دونوں پہلو ہے، وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے اور اس لیے کہ امر و نہی بھی ہے، حکم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں جو غالب ہے اور سابق ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خواہشات کی اتباع ہے یہ انسان کو مذموم کی طرف پہنچاتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنا یہ مذموم چیز کا راستہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ محمود کام کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر انسان اپنے خواہش نفس، اپنے نفس کے خواہشات کے تابع بن جائے تو اگرچہ وہ نیک کام اور مباح کام کیوں نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ پھر شرعی قیود کے ساتھ پابند نہیں ہوگا اور اپنے خواہش پر عمل کرے گا، تو اس میں ممکن ہے کہ یہ احکام شریعہ سے تجاوز کر جائے اور پھر وہ
ख़तरनाک کاموں میں اور ناجائز کاموں میں پڑ جائے۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خواہش کی اتباع نہ کرے، بلکہ ہر جگہ کوشش کرے کہ وہاں یہ دیکھ لے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو اختیار پر عمل کرے، حکم دیا ہے وجوب کے درجے میں تو وجوب پر عمل کرے۔ تو اس نوع کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چوتھی قسم ہے اس میں جو پہلا مسئلہ ذکر کیا اس میں یہی بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نمبر 2 تا 6 میں، یعنی پہلے میں تو یہ مسئلہ ذکر کیا جو اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، پھر مسئلہ نمبر 2 سے لے کر مسئلہ نمبر 6 تک امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد اصلیہ اور مقاصد تبعیہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی بعض مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست مقاصد ہوتے ہیں اور بعض مقاصد ایسے ہیں جو کسی کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، تو چونکہ اس کے بارے میں تفصیل بہت زیادہ تھی اس لیے ہم نے اس کو اگلے سبق کے لیے مؤخر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 56 میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 10واں حصہ ذکر کیا، جس میں شارع کے جو 4 اقسام امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اس میں جو چوتھی قسم ہے قصد الشارع فی دخول المکلف تحت احکام شریعہ، شارع کا قصد ہے کہ مکلف احکام شریعہ کے تحت داخل ہو جائے، اس کے بارے میں ابتدائی باتیں ذکر کی۔ اور اس میں ہم نے ذکر کیا کہ اس قسم میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ تفصیل سے مسائل ذکر کیے ہیں۔ البتہ یہ کیا ہے کہ مسئلہ نمبر 9 سے لے کر مسئلہ نمبر 16 تک موضوع سے ہٹ کر مباحث ہیں، اور جو اس بحث میں بنیادی مسائل ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکلف میں سے کوئی بھی شخص احکام شریعہ سے مستثنیٰ نہیں۔ اور پھر مسئلہ نمبر 17 میں مصالح اور مفاسد اور اس میں ترجیح کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 18 اور 19 میں شرعی احکام کی تعلیل سے متعلق بحث کی ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ آگے جا کر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ شریعت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مکلف کو اپنے خواہشات سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بنانا، تاکہ وہ پھر اضطراری امور کی طرح اختیاری امور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو۔ مسئلہ نمبر 2 تا 6 میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد اصلیہ اور مقاصد تبعیہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق 11واں حصہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔